انہوں نے کشمیریوں کو دبانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے. ان کا قتل عام کیا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی، خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، جوانوں کے لاشیں گرائے گئے، اور یہ مکروہ اور کبھی فعل تسلسل کے ساتھ ہندوستان میں جاری ہے. ہندوستان کی فوج، ہندوستان کے سیکیورٹی ادارے، ان کی سیکرٹ ایجنسیز سب کے سب اس غلیظ دھندے میں ملوث ہیں. میرے عزیزو، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے منتخب وزیر اعظم واجپئی بس پہ بیٹھ کر لاہور آئے تھے. تو دور کس کا تھا؟ محمد نواز شریف کا. تو نواز شریف صاحب کے دور میں ایسا ہوا دہائیوں کے بعد کہ بھارت کا ایک منتخب وزیر اعظم نہ صرف بس پہ بیٹھ کے لاہور آتا ہے بلکہ مینار پاکستان حاضری دیتا ہے، پاکستان کے وجود کو بھی مانتا ہے اور مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتا ہے. اور جو لاہور ڈیکلیریشن سائن ہوا، لاہور ڈیکلیریشن، اعلان لاہور بھی جسے کہتے ہیں، اس میں 3 مرتبہ کشمیر کا ذکر کیا گیا. اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی اجاگر ہوا، اور بھارت نے بھی دہائیوں کے بعد یہ مانا کہ ہم اس بات پہ، اس مسئلے پہ مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالنے پر تیار ہیں. یہ تھا آبرومندانہ راستہ، ایک باوقار راستہ. اور پھر کیا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف نے ایک مس ایڈونچر کیا کارگل کا، اور اس مس ایڈونچر کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جاگنسائی ہوئی. اور وہ جو ایک وقت بن رہا تھا، جو ایک موقع مل رہا تھا کہ کشمیریوں کی نسل کشی ختم ہو اور کشمیریوں کو غلامی کے طوق سے آزادی ملے، وہ موقع ہم نے کھو دیا. اور اسی پر بس نہیں کی گئی، بلکہ پاکستان کو عزت دلوانے والے اور کشمیر کوز کو اجاگر کرنے والے اور کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے پیش قدمی کرنے والے کامیابی کے ساتھ نواز شریف کو معطوف ٹھہرایا گیا. انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، ان پر الزامات عائد کیے گئے، اور ملک پہ ایک لمبی رات مارشل لاء کی نافذ کر دی گئی. یہ وہ قیمت ہے جو پاکستانیوں نے ادا کی. اور اس ملک میں یہ فیشن عام ہے کہ آپ ویلن کو کیسے ہیرو بناتے ہیں اور ہیرو کو کیسے ویلن بناتے ہیں. یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستانیوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، اہل پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. جس طرح کشمیری انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، پاکستان کی فوج نے بھی اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. 2 جنگیں لڑی گئی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے، اپنے معصوم شہریوں نے جو لائن آف کنٹرول پہ بستے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. اور یہ جو بھارت پاکستان میں جگہ جگہ بم بلاسٹ کرواتا تھا، پراکسی وار کرتا تھا پاکستان کے ساتھ، اور کرتا رہا ہے، اور اب بھی کبھی کبھی یہ کام ہوتا ہے، وہ جو جانے گئی ہیں وہ بھی دراصل کشمیر کوز کے لیے جاتی تھی. بنیادی کانفلکٹ وہی ہے. جب تک مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں، پلیمیسائڈ، جب تک استصواب رائے نہیں ہوتا، تب تک یہ خطہ جنگ کے دہانے پہ کھڑا رہے گا. 2 نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور دنیا کو یہ توفیق نہیں ہو سکی، نہ یونائٹڈ نیشنز کو یہ توفیق ہو سکی کہ وہ اپنی پاس کردہ قراردادوں پر چند دہائیوں میں عمل بھی کروا پاتا. تو پاکستانیوں نے کشمیر کے حصول کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صورتحال پہلے سے زیادہ گمبھیر ہے. آج بھارت پر ہندوتوا کا راج ہے. RSS کی سوچ غالب آ گئی ہے. سیکولر بھارت پیچھے چلا گیا ہے، اور مودی کا ہندوستان سامنے آ گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بھارت کے آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی سازش کی ہے، جو وہ یک طرفہ طور پہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک وہ وزیر اعظم تھا جو انڈین پرائم منسٹر کو لاہور بلاتا تھا،
मीनार पाकिस्तान पे लेके जाता था, पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम करवाता था, बावकार अंदाज में बराबरी की सतह पे मज़ाकरात की बात करता था, और जब कारगिल में आप फंसते थे वो बेल आउट करता था, वो जाता था पूरी दुनिया में और अपने कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करता था। उसको तो रांदा दरगाह कर दिया गया, और अब एक ऐसे वज़ीर आज़म आ गए हैं माशाल्लाह, उन्हें तख्त नशीन करवा दिया गया है, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या कहना है, कहाँ क्या कहना है और कहाँ क्या नहीं कहना। अभी जो मौसूफ करके आए हैं वहाँ पे 5 फरवरी को, ये पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया कि यौम यकजहती कश्मीर पर कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो या कोई हुक्मरान हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मुज़फ़्फ़राबाद में जाकर वहाँ की मुंतखब असेंबली को एड्रेस करे और कश्मीर कौंसिल और कश्मीर की असेंबली दोनों को जॉइंटली एड्रेस करे और पार हिंदुस्तान को सामना करने का और मुकाबला करने का मैसेज दे। और मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी जबरो इस्तबदाद का शिकार है उनका हौसला बढ़ाए, ना कि ये कि आप एक इंतखाबी जलसे में जाएं, वहाँ खूनी मुद्दी से तो आप तरले मिनते करें, मज़ाकरात की भीख मांगे जाके। कभी कोई कश्मीर में जाके भी मज़ाकरात की भीख मांगता है, मज़ाकरात की बात करता है। आपको ये मालूम नहीं है कि वॉर जोन में क्या किया जाता है और हालत अमन में क्या बात की जाती है। भारत ने तो आज़ाद कश्मीर को वॉर जोन में तब्दील किया हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज़ कश्मीरियों का खून बहता है और आप वहाँ जाके कहते हैं जी आए हम आपसे मज़ाकरात करते हैं। अच्छा, मोदी से मज़ाकरात करने हैं और वहीं खड़े होकर आप पाकिस्तान की अपोजिशन को धमकियाँ देते हैं और रगेदते हैं और अब्यूज़ करते हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है। आप अगर एक दिन अपनी तकल्लुम को काबू में करते और गालियां ना उगलते और टारगेट ना करते 5 फरवरी को कश्मीर में खड़े होकर अपोजिशन को, तो कोई क़यामत आ जानी थी। लेकिन इनको पता ही नहीं है कौन सी बात कहाँ करनी है, कौन सी बात करने वाली है, कौन सी बात नहीं करने वाली है। जब पाकिस्तान में कैपिटल माशाल्लाह इस्लामाबाद मौजूद है, वहाँ दुनिया भर से मज़ाकरात होते हैं, तो क्या कभी आप वॉर जोन में जाके भी हाथ फैलाते हैं मज़ाकरात के लिए? आप रोज़ उनसे मज़ाकरात के तरले करते हैं, वो आपकी तरफ देखते नहीं हैं, तो क्यों बात करते हो फिर? कोई शक नहीं कि अमन की बात करनी चाहिए, कोई शक नहीं कि बातचीत होनी चाहिए, कोई शक नहीं कि मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन उसका कोई वक्त है, उसका कोई तरीक़ाकार है। ये नहीं है कि आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों की और करोड़ों कश्मीरियों की इज्जत को दांव पे लगा दें और निकले बीच में से फिर भी कुछ नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये मैं आज एक गुजारिश तो ये करना चाहता हूँ कि जो बात कहने की बात है, बरस हा बरस से मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी लीडर भारत की जेलों में बंद हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। रियासत पाकिस्तान को उनकी रिहाई के लिए आलमी सतह पर एक मौसर और मुनज़्ज़म मुहिम चलानी चाहिए। दूसरी बात, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC का जो बयानिया है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कल जो बात जनाब इमरान खान साहब ने की है थर्ड ऑप्शन की, वो ना पाकिस्तानियों को काबिल कबूल है और आपने ये बात करके नया पेंडोरा बक्स खोल दिया है। पाकिस्तान का कोई हुक्मरान मुंतखब हो या गैर मुंतखब, उसको ये इख्तियार और हक नहीं है कि वो शाहरग पाकिस्तान, वो शाहरग जिसे कायद आज़म ने शाहरग करार दिया, वो पाकिस्तान की रियासती और कौमी पॉलिसी के मुनाफी आज खुद कोई बयान जारी करे, यह इख्तियार किसी के पास नहीं है। आप बात करने दें, आप एक नई बात ना सुनाए हमें, हम आपकी ये बात नहीं सुनेंगे। और वो भी आपने जाके 5 फरवरी को बोल दिया और बोल भी दिया जाके आज़ाद कश्मीर में। आपको ये इख्तियार और हक किसने दिया? इसलिए
ہمارا یہ قومی موقف ہے، اور وہ قومی موقف قانون اور اصولوں کے عین مطابق ہے کہ وہاں استصواب رائے ہو، اور وہ پلیبسائٹ ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا کشمیری کدھر رہنا پسند کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائی اور بہنوں، پاکستان کے کسی لیڈر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کنسنٹ کے بغیر، کنسنسس کے بغیر کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے کشمیر کوز کو بھی نقصان پہنچے اور بھارتیوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ، خارجہ فارن آفس اور پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے کشمیر کوز کے لیے لازماً سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک مستقل پالیسی ترتیب دیں۔ اسی طرح یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک قومی کشمیر کمیٹی ہونی چاہیے جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوں، خارجہ اور دفاعی امور کے ماہرین بھی ہوں، کشمیری سیاستدان بھی ہوں، جو مستقلاً ایک متحرک اور فعال سیکریٹریٹ بنا کے کام کرے اور کشمیر ایشو پر پیش قدمی کی جائے۔ ایک اور بات جس کی طرف فدا کیانی صاحب نے اشارہ کیا، نہایت اہم ہے، اور میں مسلم لیگ نون کے نمائندہ کے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی بن کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی آمد ہے۔ ان انتخابات میں گلگت بلتستان کے انتخابات کا ایکشن ریپلے تباہ کن ہوگا۔ ان انتخابات میں 2018 کی منظم جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے، اگر وہ کی گئی اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آواز بھی پاکستان سے آئے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو موجودہ حکومت نے رگ کیا ہے۔ ان سوچوں کو ترک کیجئے، ان ارادوں کو چھوڑ دیجئے، اور آزاد کشمیر کے رہنے والوں کو یہ حق اور اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق وہ اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں، کیونکہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ اگر آپ بیس کیمپ کو ڈیمیج کر دیں گے، اگر آپ تحریک آزادی کے بیس کیمپ میں نفاق کا بیج بو دیں گے، اگر آپ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں الیکشن کو ریگ کریں گے چند سیٹیں لینے کے لیے، تو اس کا کشمیر کوز کو irreparable لاس ہوگا۔ اس سے باز رہا جائے اور کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ، اپنے منتخب جو انہوں نے اگلی حکومت بنانی ہے اس کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ سیاست کا مداخلہ ہم پاکستان میں کر لیں گے، ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیں گے، کوئی گرے گا کوئی کھڑا رہے گا، لیکن آزاد کشمیر کو ایسا سیاسی اکھاڑا بنانے سے حکومت گریز کرے کہ جہاں لوگوں کی ترجمانی نہ ہو، یا لوگ ووٹ کسی کو ڈالیں اور ڈبے سے کسی اور کے ووٹ نکلیں۔ یہ بہت تباہ کن ہوگا۔ میں متنبہ کرتا ہوں پاکستان کی مرکزی حکومت کو کہ وہ یہ جو سوچیں ان کے یہاں پنپ رہی ہیں اور جو مشورے وہاں جاری ہیں، یہ تباہی کے مشورے ہیں، ان مشوروں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے۔ اور سیاسی مقابلے کے لیے پاکستان کا میدان کھلا ہے، مگر آزاد کشمیر میں کسی قسم کی دھاندلی، جبر، نتائج کو بدلنے کی کوشش، ہارس ٹریڈنگ، لوگوں کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت امیر لوگوں کو وہاں لانچ کیا گیا ہے، بڑے بڑے ٹاورز کے مالکان کو جو اسلام آباد میں ہیں ان کی لانچنگ کی جا رہی ہے۔ یہ لانچنگ بند کریں۔ آزاد کشمیر پاکستان میں جو سیاسی اختلافات ہیں ان کے بیج بونے کے لیے مناسب میدان نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں کشمیریوں کو آپس میں مقابلہ کرنے دیں۔ وہ سیاست کرتے ہیں، بڑے اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ میچیور ہیں پولیٹیکلی۔ آپ آزاد کشمیر میں جائیے، کسی 8 7 10 سال کے بچے کو پوچھیں کس پارٹی سے ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ میری جماعت کون سی ہے، میرا لیڈر کون سا ہے۔ اور لٹریسی کا ریٹ آزاد کشمیر میں پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ وہ باشعور لوگ ہیں، جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے دیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں کشمیر کوز کے لیے اپنا قومی اور بین الاقوامی کردار انشاءاللہ ادا کرتی رہے گی۔ وہ دن دور نہیں ہے
وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے رفقا، ہمارے ساتھی میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے بھائی حمزہ شہباز اور خواجہ محمد آصف صاحب آزاد ہو کر اس جابر حکومت کی قید سے انشاءاللہ ہماری صفوں میں پھر سے موجود ہوں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب میاں محمد نواز شریف پھر آ کر پاکستانی قوم کی قیادت کریں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب مسلم لیگ نون دوبارہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹوں سے، اللہ کے کرم کے بعد پاکستان کے لوگوں کے دیے ہوئے اعتماد سے پاکستان کی میں حکومت کرے گی اور پاکستان کی سمت کو سیدھا کرے گی۔ یہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، جو ہیروز کو ویلن اور ویلن کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو بونوں میں ہوا بھری جاتی ہے جس طرح گیسی غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے، یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی مریم نواز کیوں بات کرتی ہیں، مریم نواز کیوں باہر نکل کے تو وہ جدوجہد کر رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ جب خاندان کے سارے لوگوں کو پابند سلاسل کر دو گے، جب پولیٹیکل لیڈرز کو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو گے، جب بولنے پر پابندی لگا دو گے، تو پھر گھر کے بیٹے اور بیٹیاں باہر نکلتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ہم سب اس عمل سے گزرے ہیں، ہم سب نے یہ جدوجہد کے عمل دیکھے ہیں۔ تو آپ کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے زیادہ عرصے میں نہیں، کم عرصے میں مریم نواز صاحبہ کو قومی سطح کے لیڈر بننے میں ہماری مدد کی ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں، مگر اب آپ سارے اس کو فیس کریں، آپ کو ریالٹی کو فیس کرنا پڑے گا۔ آپ نے یہاں پہ بہت خرابی پیدا کی ہے، آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو، قومی اداروں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ پاکستان میں نوز ڈائیو ہے، اور یہ ہم کشمیر کاز کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، تحریک آزادی کشمیر کا وکیل صفائی اور تحریک آزادی کشمیر کا بڑا فریق پاکستان اگر یہ آپس میں انتشار کا شکار ہوگا، نفرت کا شکار ہوگا، ہم ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوں گے، اگر ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے، بات سننے کے روادار نہیں ہوں گے، اگر ہم ایک دوسرے پر ہر وقت الزام لگا رہے ہوں گے اور گالم گلوچ کر رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیں عدم استحکام کا شکار پاکستان کیسے کشمیر کا مقدمہ لڑے گا؟ آپ سے 5 گنا بڑا ملک ہے بھارت، ان کے وسائل آپ سے زیادہ ہیں، ان کے پاس اپنی جمہوریت کی طاقت موجود ہے، جس سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ کشمیر میں، لیکن اپنے ملک میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے، سامنا تبھی ہوگا کامیابی کے ساتھ اگر بعض باتوں پر قومی اتفاق رائے ہو، اگر گالی اور یہ لاٹھی اور جبر کی سیاست جو ہے یہ نہ ہو۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے سال کی جیل، 1.5 سال کی جیل، 2 سال کی جیل، لوگوں کے چہرے گدلے کر کے، چور کی رٹ اور لگا کے اور گردان کر کے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست اکیلے کرتے پھرو گے؟ یا لوگوں کو اب یہ جو سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے کیسز کو تاکہ ڈسکوالیفائی کروایا جائے یہ جو سب کچھ ہے، یہ مجھے آپ بتائیے یہ کس طرف آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ تو گلیوں میں لڑائیاں کروا دیں گے، کوچوں میں لڑائیاں کروا دیں گے۔ یہ جو قومی اسمبلی میں ہوا 2 دن، یہ ہونا ہی تھا، اس کی ٹرافی بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو ملنی چاہیے۔ جب کوئی لیڈر ہر وقت اپنے مخالفین کی کردار کشی کرے گا، الزامات لگائے گا، تو پھر اس کے فالوورز بھی یہی کچھ کریں گے۔ نوید قمر جیسا شریف آدمی، ایک آنیسٹ آدمی، ایسا آدمی جو لڑائی نہیں کبھی، ان کے گلے پڑ گئے، وہاں پہ گھوسے چلائے انہوں نے اور مکہ بازی کی ان کے ممبران نے، آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ کوئی ٹالرنس ہی نہیں ہے، کوئی قوت برداشت ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر آ ہی گئے ہو یا تمہیں لے ہی آیا گیا ہے تو تھوڑا سا کام ہی سیکھ لو۔ 3 سال آپ کا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور آپ ابھی تک گالیاں دینے میں یا بھاشن دینے میں مصروف ہیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ یہ نیا پاکستان لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو الزامات تھے، یار چھوڑو اس کو، آج نہیں، بعد میں کریں گے۔ اور یہ جو الزامات لگائے تھے شہباز شریف صاحب پہ، ڈیلی میل ایک اخبار کے ذریعے، وہ پول بھی کھل گیا آپ کا، تو کوئی شرمندگی ہوئی ہے؟ ڈیٹو کی طرح آپ دلیلوں پہ دلیلیں دیے جاتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ میں ڈیسیژن آیا میرا اور سلمان رفیق صاحب کا، کسی کو شرم آئی؟ کسی نے معذرت کی کہ جی ہم نے جو
کردار کشی کی تھی، چور چور کا راگ لاپا تھا، ہم جھوٹ بول رہے تھے یا ہمیں شرم ہی آ گئی؟ شرم ہی نہیں ہے، لتھی چڑھی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی اور بہنوں، جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ جدوجہد ہم باہر ہوں یا ہم جیلوں میں ہوں، جدوجہد جاری رہے گی۔ اگر ہم باہر ہوں گے جدوجہد خود کریں گے، اگر باہر نہیں ہوں گے ہمارے گھروں سے ہمارے بچے اور خواتین بھی اب نکلیں گی اور وہ اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 22 کروڑ کے اس ملک کو آپ بینانا اسٹیٹ بنا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 22 کروڑ لوگوں کو آپ جبر سے، ڈنڈے سے اور مختلف انتقامی کارروائیوں سے آپ انہیں ہانکنے کی کوشش کریں۔ ہانکا تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ گھراؤ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور یہ سٹرگل جاری رہے گی۔ لانگ مارچ قریب آ گیا ہے، لانگ مارچ انشاءاللہ ہوگا، پرامن ہوگا، بھرپور ہوگا، مؤثر ہوگا، اور عوامیت میں اعتماد اسلام آباد جا کے لاکھوں لوگ کریں گے، اور یہ سینکڑوں میل کا راستہ ہے۔ جب یہ لانگ مارچ چاروں صوبوں سے نکلے گا اور ہر سٹریم الگ الگ ایک جگہ جا کے وہ پھر کنکلوژن ہوگا، سوچیں وہ کیا منظر ہوگا۔ آپ تو کہتے تھے کہ چند لوگ اگر اکٹھے ہو کے احتجاج کریں تو وہ میں چھوڑ دوں گا، آج لاکھوں کروڑوں پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کا زیادہ مؤثر منظر آپ کو لانگ مارچ میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے استعفے کیوں نہیں دیے، تو یہ کب دینے ہیں استعفے، اس کا فیصلہ تو ہم کریں گے نا، کیونکہ ہم نے بنیادی طور پہ آپ سے استعفیٰ لینا ہے۔ اپنے بھی استعفے اگر دینے ہیں تو آپ کا استعفیٰ نکلوانے کے لیے دینے ہیں، اور سیاست میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے پتے جو ہیں وہ آج ہی کھیلیں، آگے پیچھے کر کے کھیلیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، پوری تسلی کروائیں گے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ملک میں اگر چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے، اگر کاش آپ چاہیں کہ نفرت میں کمی ہو، تو پھر راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بھی ان کی رائے کے اظہار کا حق ملے، اور وہ رائے جو وہ دیں وہ نتائج نکلیں۔ ورنہ میں پھر کہوں گا، کشمیر کاز کے لیے پاکستان کی آواز کمزور پڑتی ہے۔ جب ہم پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کسی کو دیا اور حکومت کسی کی بنی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو عوامی امنگوں کی اور عوامی آرزوؤں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، تو پھر آپ کشمیریوں کا مقدمہ جب لڑتے ہیں تو آپ کی آواز میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کہ نہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر میں کسی بھی قسم کی دھاندلی سے گریز کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کے جذبات اور ان کے خیالات اور ان کی امنگوں کا احترام کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، قائد اعظم زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد، محمد نواز شریف زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھے خواجہ سعد رفیق صاحب۔ آپ نشستوں پر تشریف رکھیں، ابھی کشمیری مسلمانوں کے لیے آخر میں دعائے خیر کی جائے گی۔ دعا سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ کل آپ نے دیکھا کہ وہ جو ڈیلی میل والا تماشا ان لوگوں نے لگایا تھا شہباز پاکستان پر، اس کا فیصلہ شہباز شریف کے حق میں آیا لندن میں، اللہ کے فضل سے۔ میں درخواست کروں گا مفتی انتخاب صاحب سے کہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پروردگار عالم کے رضا خوشنودی کے لیے تقریب کا اہتمام ہوئے سے قبول فرمانا۔ میرے مولا تمام بیماروں کو خصوص میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھی پیارے قائدین جو جیلوں میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، مولا ان کو آزادی عطا فرما، اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، اور پاکستان کو تاکہ ہم محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سیدنا محمد اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ تمام کارکنان کا، تمام ونگز کا بہت شکریہ جی، ایم ایس ایف کے ساتھیوں کا، منورٹی ونگ کے ساتھیوں کا، کشمیر لاہور ونگ کے ساتھیوں کا، علماء ونگ کے ساتھیوں کا، تمام ساتھیوں کا، خواتین کا، صحافیوں کا، ہمارے اراکین اسمبلی کا اور تمام کارکنوں کا بہت شکریہ جی۔
ਕਲਚਰ ਵਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜੱਫੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਣਾ ਖੁਆਇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਓਏ ਇਧਰ ਆ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਓ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਲਾਓ ਜਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब,